میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو پاکستان پنجاب کے شہر واربرٹن کے ہفتہ وار اجتماع میں جو شامل ہیں، مسلمان کی نیت چونکہ اس کے عمل سے بہتر ہے، لہٰذا آئیے ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر اجتماع میں شرکت کروں گا، اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا۔ آپ نیت یہ کر لیں کہ جتنی دیر، چونکہ جو قبلے کی طرف بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعظیم کی نیت کے ساتھ جب تک بیٹھیں گے ثواب بھی پائیں گے۔ کعبے کی تعظیم کی نیت سے قبلہ رو بیٹھنا، اور مبلغ کے لیے چونکہ سامعین کی طرف، جو سننے والے، ان کی طرف منہ ہونا سنت ہے، اس لیے میں آپ کی طرف رخ کیے ہوئے جب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لیا جائے، درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں۔ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل یا جل جلالہ پڑھتے رہیں گے۔ ثواب کے حصول کے لیے علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونے کی بھی بڑی فضیلتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو العباس ولید بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کسی خلیفہ نے لوگوں کو اس طرح نصیحت کی: اے اللہ عز و جل کے بندو، بقدر استطاعت یعنی جتنا تم سے ہو سکے اللہ عز و جل سے ڈرو، ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو سستی و غفلت کا شکار تھے پھر بیدار ہو گئے، اور انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ یہ دنیا ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں، ہمیں اس سے پلٹ جانا ہے، اس لیے انہوں نے آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ اے بندگان خدا، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، بے شک وہ تم پر چھائی ہوئی ہے، زاد راہ تیار رکھو، کجاوے کس لو، بے شک تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے، بے شک منزل لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی ہے، ہر منٹ طویل مدت میں کمی کر رہا ہے، زندگی کی مدت کم ہوتی جا رہی ہے، زندگی کے قلعہ کو وقت کی ضربیں کمزور کر رہی ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، بے شک دن اور رات بڑی تیزی سے واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں، جو پیش قدمی کا مظاہرہ کرے گا وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو زندگی کے دنوں کو گننے میں لگا رہا اور بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا، وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا۔ سمجھدار انسان
اپنے رب عز و جل سے ڈرتا، اپنے آپ کو نصیحت کرتا اور اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے، اپنی خواہشات کے دھارے میں نہیں بہتا بلکہ ان پر غالب رہتا ہے، بے شک انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے، لمبی لمبی امیدیں اسے دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، شیطان ہر دم انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسے توبہ کی امید دلا کر معصیت یعنی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے توبہ نہیں کرنے دیتا اور اس طرح ٹال مٹول کرواتا رہتا ہے کہ کل توبہ کر لینا، فلاں وقت توبہ کر لینا، اس طرح کی کھوکھلی امیدوں میں اسے جکڑے رکھتا ہے، گناہ کو آراستہ کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے، حالانکہ موت اس پر اچانک چھا جائے گی، پھر سوائے حسرت کے کچھ نہ ہوگا۔ انسان کو موت کی طرف سے بے خبری نے غافل کر رکھا ہے۔ اے لوگو، تمہارے اور جنت یا دوزخ کے درمیان صرف موت کی دیوار آڑ ہے، جیسے ہی یہ دیوار گری غافل انسان کف افسوس ملتا رہ جائے گا، پھر تمنا کرے گا کہ کاش کچھ وقت مہلت مل جائے، لیکن پھر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ اس وقت انسان سمجھ جائے گا کہ وقت کے ضیاع نے اسے ناکامی کی طرف دھکیل دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نصیحت آموز حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ انسان کو گرد و پیش کے ماحول سے عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ یقیناً دنیاوی زندگی بے حد مختصر ہے، ہماری ہر سانس موت کو ہم سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سانس کی مالا ٹوٹی ہمارا سلسلہ عمل بھی رک جائے گا، پھر حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اتنی بھی مہلت نہ دی جائے گی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ عز و جل کہہ کر اپنی نیکیوں میں ہی اضافہ کر لیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی زندگی کے فانی ایام کو دنیا کی رنگینیوں میں بدمست رہتے ہوئے ضائع کر دیا تو بعد میں کف افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ہماری زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں کتنے ماہ و سال ہوں گے سب سے پہلے سے طے ہے، اور جب ہم اپنا یہ طے شدہ وقت گزار لیں گے تو ہمیں تھوڑی سی بھی مہلت نہ مل سکے گی۔ چنانچہ اسی بارے میں ارشاد ربانی عز و جل ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یاد رکھیے، جیسے ہی مخصوص مدت یہ پوری ہوگی ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہوگی، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے دنیا میں کوئی حقیر سی شے بھی، خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو کیا انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کسی مقصد کے بغیر ہی پیدا کر دیا ہوگا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کھیل کود ہماری زندگی ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگی کھیل کود کو سمجھ بیٹھے، دنیا کے عیش و عشرت اور عیاشیوں میں دل لگا بیٹھے، ان کے لیے پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 کہ ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا،
اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے پیش نظر انسان کو پیدا کیا گیا. فرمایا جرا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ بیکار نہیں بنایا، وہ خاص مقصد ہے جس کے تحت تمہیں بنایا گیا. اللہ عز و جل انسان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، ارشاد ربانی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اسی طرح ایک اور مقام پر مقصد حیات یوں بیان کیا گیا، پارہ 29 سورہ ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا. موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد کیا؟ عملوں کی جانچ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ بالا دونوں آیات مبارکہ کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی کا مقصد بیان کیا گیا ہے. اس مقصد میں کامیابی کے لیے انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس وقفے میں سے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ میں اس وقت مقصد حیات پر گفتگو کر رہا ہوں. انتہائی نازک اور اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن میں جو بیان کیا ہے، لہذا سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو اس مختصر سے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائے اور لمحہ بھر بھی اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں برباد نہ کرے. کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ لمحے وہ زندہ بھی رہے گا یا موت اسے ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دے. رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. شباب کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. وصحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. وغنا کا قبل فقرک، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. وفراغ کا قبل شغلک، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے. وحیات کا قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے. یہ 5 چیزیں فرمائی ہیں کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کی قدر پیدا کیجئے اور فضول باتوں اور فضول کاموں سے گریز کرنے کا، فضول باتوں اور فضول کاموں سے گریز کرنے کا ذہن بنائیے کہ مومن کی شان یہ نہیں کہ بے فائدہ کاموں میں مشغول ہو جائے. جیسا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کام کو چھوڑ دینا ہے جو اسے نفع نہ دے. یہ بے فائدہ کاموں کا چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی. بڑے توجہ طلب جملے امام غزالی کے. بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے. اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہیں. زندگی کا ہر ایک سانس انمول ہے. کاش کہ ہمیں اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے. اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائیں. اے کاش زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں ہی میں صرف ہو. بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کف افسوس ملتے نہ رہ جائیں. جیسا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی شے پر حسرت نہ ہوگی جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکے تھے. اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی. اس گھڑی کسی شے پر اتنی حسرت نہ ہوگی جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکے تھے. اس گھڑی کے سوا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دنیاوی زندگی فضول باتوں اور کاموں میں صرف کرنے کی بجائے فضول کاموں میں صرف کرنے کی بجائے ذکر و درود اور نیک اعمال میں بسر کریں اور ہر وقت فکر آخرت میں لرزاں و ترسا رہا کریں. صحابہ کرام علیہم الرضوان خود بھی فکر آخرت میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کا ذہن دیا کرتے تھے. جیسا کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر لوگوں سے ارشاد فرمایا. سنیے سیدنا صدیق اکبر کی نصیحت سنیے. ارشاد فرمایا اے خدا کے بندو خوب جان لو کہ تم صبح اور شام موت کی طرف بڑھ رہے ہو. تم سے موت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے. اگر تم اپنے مقررہ اوقات کو رب کی رضا والے کاموں میں صرف کر سکتے ہو تو ضرور کرو مگر اللہ کے حکم کے بغیر تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. اور موت کے آنے سے پہلے اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت تمہیں برے اعمال میں مصروف کر دے. اور کئی قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کیا اور مقصد حیات کو بھول گئیں. لہذا ایسے لوگوں کی پیروی سے بچو, جلدی کرو اور نجات پانے کی کوشش کرو. یقیناً تمہارے پیچھے بہت تیز رفتار موت لگی ہوئی ہے جو بہت جلد آ کر رہے گی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے وقت کی قدر و منزلت کا خوب احساس تھا. اسی لیے آپ دن کے اوقات میں اپنی رعایا کی خبر گیری اور ان کے حقوق کی ادائیگی فرماتے, رات میں خدا کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا کرتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت و کردار پر عمل کرنے والے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی ذکر الہی اور احکام خداوندی کی بجا آوری میں مشغول رہا کرتے تھے. اب اس کی ایک جھلک دیکھیے. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے جتنا وقت لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب غور کریں اپنے وقت کی اتنی قدر, اتنا سا وقت بھی میرا ضائع نہ ہو جائے. بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر عطار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں
جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میں اور میرے کچھ رفقا وہاں موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر پہلے ضعف یعنی کمزوری کی وجہ سے حضرت جنید بغدادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے دونوں پاؤں متورم یعنی سوجے ہوئے تھے, سویلنگ تھی پیروں پر. جب رکوع و سجود کرتے تو ایک پاؤں موڑ لیتے, جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی. دوستوں نے یہ حالت دیکھی تو کہا, اے ابو القاسم یہ کیا ہے, آپ کے پاؤں متورم کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر, یہ تو نعمت ہے. حضرت سیدنا ابو محمد حریری نے کہا, اے ابو القاسم, یعنی حضرت جنید بغدادی سے کہا, اگر آپ لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ انتقال کا وقت قریب ہے جنید بغدادی کا, اس وقت کہا جا رہا ہے اے ابو القاسم کچھ دیر لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں, اس کے بعد کہاں موقع ملے گا. پھر اللہ اکبر کہا اور آپ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. آخری لمحات میں بھی وقت کو یوٹیلائز کرنے کی فکر ہے, کبھی وقت ہے کچھ نیکیاں کر لو. اور یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ سے کہا گیا حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے, تو فرمایا اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے, اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا. میرا نامہ اعمال بند ہونے لگا ہے, مجھ سے زیادہ کون نیکیوں کا حاجت مند ہے. میرا نامہ اعمال بند ہونے لگا ہے, میں کچھ نیکیاں لکھوا لوں اس میں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین کو اپنے مقصد حیات کا کس قدر احساس تھا کہ اپنی زندگی کے انمول لمحات کو فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے نیک اعمال میں صرف کرتے. یاد رکھیے یہ وقت تو گزر ہی جائے گا, مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا ہر وقت لغویات میں برباد ہونے کی بجائے ذکر و درود اور نیک کاموں میں بسر ہو. وقت گزر جائے گا, گانے گاتے بھی گزر جائے گا, نعتیں پڑھتے بھی گزر جائے گا, وقت گزر جائے گا, گدے اشعار اور گندے لطیفوں میں بھی گزر جائے گا, ذکر و درود میں بھی گزر جائے گا, شراب اور جوئے کی مجلسوں میں بھی گزر جائے گا, اور قرآن اور نعت خوانی کی مجلسوں میں بھی گزر جائے گا. وقت گزر جائے گا, لیکن کیا ہی اچھا وقت وہ ہے جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کرام کی صحبت اختیار کی, ان کے 2 جملوں سے بہت فائدہ حاصل کیا. ایک یہ کہ وقت وہ تلوار ہے کہ اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹے گا. کتنا حکمت والا جملہ ہے. وقت ایک تلوار کی طرح ہے, اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹے گا. اور دوسرا جملہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے جو بزرگوں سے سیکھا, فرمایا نفسک ان شغلتہا بالحق والا شغلتک بالباطل, یعنی اپنے نفس کو حق کے ساتھ مشغول کر ورنہ وہ تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا. نفس کو فارغ مت چھوڑنا, اس کو حق کے ساتھ مشغول کر دو ورنہ یہ نفس تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, زندگی کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینی چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, دن بدن ہمارا ہر قدم ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے. اچھا بھلا انسان دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے. اگر ہم مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری نہ کر سکے تو سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے. چنانچہ پارہ 30 سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. صدر الافاضل
مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم گھٹ یعنی کم ہو رہی ہے، ہر لمحہ سانس کم ہو رہی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا، برف بیچنے والے سے۔ امام فخر الدین رازی the 100 famous people of the world، دنیا کی 100 مشہور شخصیات میں ایسے بڑے مفکر، ایسے بڑے مفسر امام فخر الدین رازی کہتے میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سیکھا جو بازار میں صدا لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر کہ جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب، کس محبوب کے دور مقدس کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ جو زندگی انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر دیا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یاد رکھیے وقت انسان کا بہترین سرمایہ ہے، جس قدر ہو سکے اسے اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تو تصنیف و تالیف کے میدان میں علم تفسیر و حدیث، علم فقہ و طب، تاریخ، علم نجوم، حساب و لغت اور صرف و نحو وغیرہ کے علاوہ بہت سے علوم پر بے شمار کتابیں تصنیف فرما دی، جنہوں نے وقت کا درست استعمال کیا۔ انہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وقت کا استعمال، ان کی سیرت پڑھے تو انسان کو سمجھ آتا ہے وقت کا درست استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ عالیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، پنکچویلٹی، ریگولر اینڈ کمپلیٹلی پنکچوئل شخصیت۔ اب دیکھیں تو اپنے وقت کو، ایک ایک لمحے کو کس طرح یوٹیلائز کرتے اللہ کی یاد میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، علم دین کی خدمت میں، تصنیف و تالیف میں۔ اور یہ وقت کا درست استعمال ایسی شخصیتوں سے سیکھا جاتا ہے، اور جو وقت کا درست استعمال سیکھ جاتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنی تخلیق کا مقصد ہی بھولے بیٹھے ہیں۔ ایک تو وقت کا درست استعمال نہ کرنا، اور دوسرا مقصد حیات کو ہی بھول جانا۔ ایک تو وقت انتہائی قیمتی ہمارے پاس سرمایہ، اس سرمایہ کا درست استعمال نہ کرنا یہ بھی غلطی، اور اس کے بعد بڑی غلطی یہ کہ اس وقت کے سرمایہ کو غلط استعمال کرنا، مقصد حیات کو بھول جانا۔ اور بڑی بے دردی کے ساتھ ہماری نوجوانوں کی ایک اکثریت ہے، بڑی بے دردی اور بے فکری کے ساتھ اپنا قیمتی وقت برباد کرنے میں مصروف ہے۔ فی زمانہ موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی کا غلط استعمال وقت ضائع کرنے کے اسباب میں نمایاں حیثیت رکھتے۔ اب موبائل فون کو لے لیں، جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ وقت کی ضرورت اور رغبت کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے درست استعمال پر کلام نہیں، ٹھیک، بڑا اچھا ذریعہ ہے جلد رابطے کا، ٹیکنالوجی یا وقت کی ضرورت ہے، رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم چند سیکنڈز میں دنیا کے کسی بھی حصے میں فوری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جہاں یہ ہمارے لیے مفید ہے وہیں اس کا غلط استعمال، اس سے بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک آلہ ہے مگر ہماری نوجوان نسل اس کے ذریعے بربادی کے عمیق گھڑے میں تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول و کالج کے وہ طلبہ و طالبات جنہیں ہم مستقبل کے معمار کہتے ہیں وہ بھی اس آفت میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض گیمز کے دیوانے ہیں تو کسی کا میموری کارڈ
حیا سوز مناظر سے بھرپور فلمی گانوں کے ساتھ ساتھ فحش ویڈیو سے بھرا ہوا ملے گا. کوئی موبائل کمپنیوں کے پیکیجز کی وجہ سے ساری رات اپنا قیمتی وقت بے ہدا اور فحش قسم کی گفتگو میں گزار رہا ہے، تو کوئی بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنے میں مصروف ہے. غلط رابطے، موبائل کا غلط استعمال کتنے گھروں کے اجڑنے کا ذریعہ بن گیا، کتنی طلاقوں کا ذریعہ بن گیا، کتنوں کے گھروں سے بھاگنے کا ذریعہ بن گیا، کتنی عزتوں کے بمال ہونے کا ذریعہ بن گیا. ناجائز رابطے، موبائلوں کا غلط استعمال. اگر ہم موبائل فون کو فقط جائز رابطہ کرنے، دینی مسائل بتانے یا نیکی کی دعوت دینے کے لیے استعمال کریں تو گناہوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سا وقت بچانے کے ساتھ ڈھیروں اجر و ثواب